اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، ہارون تنولی کا آداب السلام عرض۔ آج پینل پر موجود ہیں سینئر صحافی نوید اکرم اویس صاحب، اس کے ساتھ حاجی جاوید صاحب۔ آج ہزارہ اپڈیٹ میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے ایم ڈی کیٹ کا آج ٹیسٹ تھا۔ 41,000 سے زائد طلبہ و طالبات نے صوبہ بھر میں یہ ٹیسٹ آج دیا۔ اس حوالے سے بات ہوگی کیونکہ میڈیا کو اس سے دور رکھا گیا، کیوں؟ اس کے ساتھ آگے شامل کریں گے جی تھانہ بکوٹ سیاسی گرفتاریاں یا کچھ اور۔ رات گئے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا، سام عباسی کو، جو وہاں کے منتخب چیئرمین ہیں، اور پھر رات گئے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ کیا وجوہات تھیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ لوکل روٹ کے حوالے سے جس وقت بات آتی ہے ایبٹ آباد کے کرائم کے حوالے سے، تو لوکل روٹ کاکول کا جو خاص کر ہے، پہلے 50 روپیہ کرایہ وہاں سے لیا جاتا تھا، ایک دم اس کو 70 روپے کر دینا، یہ سمجھ سے بالت آ رہا ہے۔ کہاں گئی کمشنر ہزارہ کی کمیٹی اور کہاں گئی تحصیل میئر ایبٹ آباد کی کمیٹی؟ وہ کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ایم او صاحب ظاہر ہے وہ اس کمیٹی کے ایک کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا؟ کیونکہ وہ پرانے کرائے کہا جا رہا تھا کہ بحال ہو چکے ہیں، پرانے کرائے رہیں گے، نیا کرایہ کوئی نہیں آئے گا، جبکہ کاکول روڈ کے اوپر کاکول گاؤں کا جو کرایہ ہے سب سے زیادہ کرایہ جو یہ 70 روپیہ وہاں چارج کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اس کے ساتھ آگے بات کریں گے جی سرون چوک اوور ہیڈ برج عوام کی زندگیاں داؤ پر لگانے کے لیے مجبور کیوں ہے؟ عوام کیوں مجبور ہے؟ ظاہر اوور ہیڈ برج بنا دیا گیا ہے، نیچے سے وہ دیوار کے اوپر چھلانگیں لگا کر نوجوان بچے بچیاں اور خواتین اور بزرگ شہری اور خاص کر معذور لوگ بھی جو ہیں وہ اسی جگہ سے گزرتے ہیں، وہ کیوں؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ آگے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے، پیدل چلنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجر تنظیمیں جو ہیں ظاہر ہے مبارکبادوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے مین بازار جتنے بھی ایبٹ آباد کے بازار جتنے دیکھا جائے تو ہر تھڑے جو ہیں دکان کے آگے لگے ہوتے ہیں اور روڈ مکمل طور پر جام ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ اس کے ساتھ آگے شامل کریں گے جی تھانہ کینٹ کی حدود میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی قابل فکر عمل ہے، کیونکہ ایبٹ آباد شہر کے اندر گن پوائنٹ پر ڈکیتیوں کی وارداتیں نہیں تھیں، اب یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور بکوٹ لور تناول صحت کی سہولیات عوام کی پہنچ سے دور کیوں؟ فری کیمپ 250 میں، یہ بھی ایک نیا پوسٹر آج کل آپ نے وائرل دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر لگا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی فری میڈیکل کیمپ ہے، 250 روپے اس کی فیس ہے۔ یہ 50 روپے پرچی والے جہاں پر تمام ڈاکٹر جو ہے موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر، وہاں یہ نہیں، اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں ظاہر ان کے کاروبار یا تو بند ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس میں مزید ناظرین و سامعین آپ سوال کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے جو سوال ہیں وہ کمنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ذمہ دار اداروں تک وہ آپ کے پہنچائیں، تاکہ انتظامیہ جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے۔ سب سے پہلے جاتے ہیں جی نوید اکرم اویس صاحب کے پاس۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہو گئے، نوید صاحب کیا کہتے ہیں جی اس حوالے سے؟ ہاں شکریہ تنولی صاحب۔ ایم ڈی کیٹ کا جس طرح کا یہ ایک پہلا اسکینڈل آیا تھا، اس میں کتنے بچے بچیوں کی محنت داؤ پہ لگی تھی، اور اس کے بعد آج اگر دوبارہ ہوا ہے، اتنے انتظامات جس طرح کے ایک شو کیا گیا ہے کہ جس میں روٹس طے کیے گئے، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، اللہ گلا تھا پورا، وہ تو میڈیا کو ساتھ لے جا کے سارا دکھایا گیا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح کی اطلاعات ہیں اجازت ہی نہیں تھی اندر جانے کی۔ میں پہلے والا کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو اس کی تیاریوں کے حوالے سے کہ جی یہاں بچوں کی سیٹنگ ہوگی، یہاں پہ یہ روٹس بنے گا، یہ بنے گا، اگر وہ دکھا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ ان بچوں کا مستقبل ہے، اس کو میڈیا سے چھپانا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے، جی ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا، میڈیا کے اوپن کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ اگر اس طرح کے شبہات ہیں تو لگتا پھر یہی ہے کہ وہی پرانا روایتی طریقہ ہوگا، وہی پھر وہ ٹولز استعمال کیے گئے ہوں گے تاکہ میڈیا کی نظر میں نہ آئے، اور اب پہلے سے زیادہ شاید منظم طریقے سے کیے جا رہے ہیں، اسی لیے چھپایا جا رہا ہے۔ اور نہ میڈیا تو ایک واجدہ کا کردار ادا کرتا ہے، میڈیا کا کام یہی ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ چیزیں جب ان کو دبانے کی یا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر سوال تو اٹھتا ہے، اور میڈیا کا کام ہے کہ وہ سوال کرے گا۔ پھر آج تو بڑا اس حوالے سے میڈیا کے اوپر بڑی پابندی تھی، وہاں میڈیا اندر نہیں تھا، اس کو کور نہیں کر سکتا تھا، وہاں اندر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ حالانکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پبلک انٹرسٹ کی بھی ہوتی ہیں، اور دوسرا عوام کو دکھانا چاہیے، میڈیا کا یہ کام ہے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس میں پھر بھی بعض ایسے مختلف نیوز چلی ہیں، مختلف جگہ سے آئے کہ پیپر لیک ہوا ہے یا کوئی ایسے مسائل آئے ہیں سامنے۔ لیکن تنوج صاحب اس میں اب کردار جہاں پہ بنتا تھا ہمارا، اوور آل ہمارا میڈیا کا جو بنتا ہے، ہماری جو یونینز ہیں، ہماری جو مین فیڈریشن ہے، ہمارے پریس کلبز ہیں، ان سب کو ایک مشترکہ طور پہ ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے کہ جس جگہ میڈیا کو اگر اس طرح کی سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑ جائے جو خود ساختہ ہو، جس کا کوئی نوٹیفکیشن ہے، کوئی جواز ہے، تو اس پہ ہم سب کو مل کے ایک پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے، وہاں پہ بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
تاکہ دوبارہ اگر ایسی غلطی ہو تو اس حوالے سے میڈیا کا جو رول ہے وہ کھل کے سامنے آئے. اگر اس پہ ہمارا باقی میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہے یا ہمارا ریجنل میڈیا ہے وہ خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے اور میڈیا اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر رہا ہے. تبھی یہ لوگ اتنے دلیر ہو رہے ہیں اتنے. پھر میڈیا کا اگر کوئی چھوٹا سیگمنٹ ہوتا ہے یا سوشل میڈیا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں آج کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے؟ کل کیونکہ ہم نے موقع آن دا اسپاٹ جو ہے جی کل ہم نے انتظامات کا جائزہ لیا تھا. اچھے مناسب انتظامات تھے. ان کی جو پریس ریلیز آئی تھی انتظامات کے حوالے سے وہ بھی رات کو ہم نے مین اسٹریمنگ میں اس کو بتایا بھی تھا. جو موقع پہ پنڈال اور وہاں جو سٹنگ ارینجمنٹ تھی اور جو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے اور چیکنگ کے حوالے سے فل پروف بندوبست کیا گیا تھا سارا دن. خیر آج اس حوالے سے انتظامات کے حوالے سے کوئی شکایت تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. دیگر جو آج میڈیا مین اسٹریم میڈیا کو وہاں پنڈال میں اور ایگزامینیشن ہال کے ارد گرد نہیں چھوڑا گیا یا ایگزامینیشن ہال کے پاس تو وہ میرا خیال ہے کسی بھی امتحان کے موقع پر شاید ایسی کوئی روایت پہلے سے موجود نہیں ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں سالانہ ایگزام ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر بھی ہوتے ہیں. دیگر ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایٹا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیگر جو پی سی ایس کے سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں تو مین اسٹریم میڈیا اس پریس ریلیز کو ہی رپورٹ کرتا ہے یا جو ان کے سینٹر ہوتے ہیں اس کے باہر سے ہی رپورٹ کرتا ہے. سینٹروں کے اندر جانے کی روایت میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ایگزامینیشن ہال کی نہیں تھی تو شاید اس طرح لگ رہا ہو. چونکہ یہ جو ایگزام تھا بیسیکلی وہ جو پچھلا سکینڈل آیا تھا اس حوالے سے خبروں کی زینت بنا. اگر یہ پچھلا سکینڈل آیا تھا تو کم از کم اس کو آنے ہونا چاہیے تھا. جی خود انہوں نے انوائٹ کرنا تھا میڈیا کو. پوری دنیا پوری قوم دیکھے. یہ قوم کے مستقبل کا فیصلہ تھا کیونکہ انہی ڈاکٹروں نے آ کر آگے عوام کے علاج کرنے ہیں. تنویر صاحب آپ کی بات مطالبہ بالکل جائز ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں چونکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں تھی ایگزامینیشن ہالز کے دوران ہوتا رہا ہے. جی جاوید صاحب یہ جو الیکشن اپنے بڑے کالجز کے جس وقت ایگزام ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہوتی ہے. سر پولیس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اے ایس ایف کے یا جو جن میں دوڑ وغیرہ کا معاملہ اور اسلام آباد میں اکثر وہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہاں مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو کور اپ کر رہا ہوتا ہے. جہاں یہ فزیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. یہ ٹیسٹوں کا ٹھیکہ ایک لمیٹڈ کمپنی کے پاس تھا. یہ اس کی اپنے کوئی ظاہر ہے یہ سیٹھوں کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے انداز سے سارا کچھ کرتے ہیں. تنویر صاحب کمپنیوں کے حوالے سے کافی شکایات ہیں کافی ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے. کمپنیوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ کس طرح کمپنیاں بناتے ہیں. اور پھر جو خاص بات ہے نوید بھائی میں تو اس پہ چونکہ کافی معلومات ہے میرے پاس لیکن چونکہ ایگزامینیشن سسٹم ہے اس پہ بات کر کے ذرا اس کو ہم زیادہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے ورنہ یہ کمپنیوں کے بارے میں یہ کمپنیاں کیسے قائم ہوتی ہیں اور یہ ایگزامینیشن کے ٹھیکے کس طرح حاصل کرتی ہیں اور باثر طبقات اور سیاسی جو ذمہ داران ہیں اور جو کیبنٹ کے ممبران ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں اور اسپیشلی جو اداروں کے ایگزام ہیں کس طرح ان کمپنیوں کو پک اینڈ چوز کر کے انہیں دیے جاتے ہیں اور اس میں جو روپے کا عمل دخل ہے اس ایگزامینیشن کے نتیجے میں جو فارموں کی صورت میں فیسوں کی صورت میں اور بورڈنگ لاجنگ کی صورت بہت کافی لمبا چوڑا یہ اسکینڈل ہے. جاوید صاحب اداروں کو چیک رکھنا چاہیے. جی تو اس میں بڑی کافی چیزیں ہیں کافی شکایات ہیں. بہرحال چونکہ آج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ آپ کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو وہاں رپورٹنگ کے لیے کم از کم رپورٹنگ کے لیے کہ جی اتنے طلباء اندر داخل ہو گئے ہیں یا حال میں پہنچ گئے تو سماعت کام چل رہا تھا. بہرحال وہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے ان کی غلطی ہے انہیں سوچنا چاہیے. تو اب جو ایگزام آج ختم ہو گیا تو اس کی کم از کم ایک پریس ریلیز ضرور آنی چاہیے. جی وہ ابھی تک رزلٹ کے حوالے سے کینڈیڈیٹ سے بات ہو رہی تھی. ابھی تک انہوں نے بتایا تھا کہ ان کینڈیڈیٹ کو ان کے اپنے نمبروں کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا 3-4 گھنٹے کے بعد. ابھی تک کافی 1:30 بجے سے لے کر ابھی کافی ٹائم ہو گیا. ابھی تک میری 1-2 کینڈیڈیٹ سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں ہوئی ہے. جی نوید صاحب بتائیے گا بکوٹ میں سیاسی ماحول جو بڑا گرم ہے. رات کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا. اس میں ایک جماعت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ورکر کنونشن کی تیاریاں تھیں. اس حوالے سے وہ کیا ایسی باتیں تھیں کیوں نوجوانوں کو بغیر کسی فرنٹ کے یا بغیر کسی ایسی چیز کے اٹھا لیا جاتا ہے؟ اس میں اصل حقائق کیا ہیں خاص کر اسام جو ہے جو ناظم تھا جو وہاں کا؟ ترنل صاحب جس طرح کا یہ بکوٹ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے کہ گزشتہ شب کو جس طرح وہاں کا منتخب کافی دوست ہمارے دیکھنے والے ہیں. پہلے سردار فیضان صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ماسپائی راجہ صاحب ہیں. نوید اکرم صاحب بکوٹ کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے ساتھ صدیق سردار صاحب ہیں. ان کا سوال ہے بعد میں اس کا جواب بھی سردار صاحب دیں گے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. پھر اس کے ساتھ اقبال اوان صاحب ناظم ہے چاند والے.
نام لے نا، سردار ذیشان صاحب ہیں، نوید صاحب، جی جی اقبال اوان صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، عمران ایمو صاحب ہیں، جو یہ منتخب لوگ ہیں. یہ اس میں جس طرح عاجز صدیق صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں جی، اس میں راجہ ہارون صاحب بھی ہیں، راجہ ہارون صاحب ہمارے پریزیڈنٹ پریس کلب ہیں، یہ بھی رات اس معاملے میں ان ٹچ رہے ہیں. تو جس طرح بات کر رہا تھا، ان سب کا شکریہ کہ یہ لوگ چونکہ گزشتہ شب سے یہ دیکھ رہے ہیں، سارا مانیٹر کر رہے ہیں. تھانہ بکوٹ انتہائی پرامن پڑھے لکھے لوگوں کا اور روادار لوگوں کا ایک خطہ ہے، اور جس طرح ایک بیج بویا گیا نفرت کا وہاں پہ، اس کی مثال ماضی میں کوئی نہیں ملتی تھی کہ ایک نوجوان منتخب چیئرمین ہے، آپ اس کو دھوکے سے بلا کے اب سے بجا میں، ہاں بالکل دھوکے سے، اس کو ایک چیز کا انفارمیشن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت کی ریلی نکل رہی ہے، اس سے 100 کلومیٹر دور ہے، 3 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ 3 کلومیٹر 3 گھنٹے کی مسافت ہے. یہ تھانہ چھنگلا گلی کی حدود میں اور بالکل مری کے بارڈر پہ ہو رہی ہے، اور بکوٹ کے اندر جا کے صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا، اور دوسرا نمبل کے اندر گلزار بھائی صاحب جو ہمارے بڑے ایک روادار سیاستدان تھے مرحوم، ان کے گھر کے اندر جا کے چھاپہ زنی کرنا. صرف کیا سرکل بکوٹ کے اندر صرف یہ 2 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے، اگر یہ سیاسی ایشو تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 بڑے پاورفل لوگ ہیں، اور باقی جتنے بھی تھے مفادات کے عمل جو ٹولہ تھا جن کے نوٹیفکیشن ہوئے تھے سینکڑوں کے حساب سے، وہ کہاں پہ تھے؟ وہاں پر تو کافی تعداد میں ان کی قیادت تھی، صدر کوئی کسی بندے کی گرفتاری نہیں ہے، کسی کو اب سے بجا میں نہیں رکھا گیا ہے. صرف ایک غضنفر علی عباسی کے گھر پہ، گلزار عباسی کی جو رہائش گاہ تھی، ان پہ چھاپا پڑا ہے، اور اس کی ویڈیو جس طرح وائرل ہوئی ہے. اور دوسرا یہ نوجوان اسام جمشید عباسی، اس طرح وہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اس حوالے سے جو پولیس نے اور اس کے مقامی ٹاؤٹوں نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ بڑے شدید اس کا پھل جو ہے ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. کہ ایک یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ پرامن خطہ ہے. دیہی جو تھانے ہوتے ہیں، وہاں پر جو SHOs ہوتے ہیں، جو تھانے کے ذمہ دار آفیسر ہوتے ہیں، انہیں تمام آگاہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم نے کیسا ٹول اپنانا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں جو آتی ہیں شہروں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، دیہاتوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں جنوا برادری ہے، وہاں اگر دیکھا جائے کوئی جماعت بھی نہیں ہے. اگر کسی جماعت کے حوالے سے بات کی جائے، جماعت کے حوالے سے وہاں پہ بالکل یہ ایشو نہیں تھا، نہ کوئی یہ سیاسی تھا. اس کو ایک سیاسی رنگ دے کے وہاں پہ جو مقامی تھانے کے اندر، جس طرح اگر SHO کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میرے تھانے کے اندر، یا اس کے ملازمین کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ سابق MPA کا گھر ہے، وہ 3 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، تو اس تھانے کے تھانے دار پہ سوال اٹھتا ہے، اس علاقے کے DSP پہ سوال اٹھتا ہے. پھر اگر وہاں پہ ٹمبر مافیا اتنا سرگرم ہے، منشیات فروشوں کے حوالے سے کارروائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ مارر جو ہے وہ اگر اپنی منمانی کر رہا ہوگا، وہ ایک جونیئر رینک کو بٹھا کے وہ کریں گے، اور پھر جب کوئی نوجوان جائے کہ اس علاقے میں کام کرے گا تو اس کی رکاوٹ جو ہے نہ صرف مقامی بلکہ یہ پولیس کے جو ٹاؤٹ ہیں ان کے ذریعے ایک نفرت کے بیج بوئے گئے. اور میں یہاں پہ ترنت صاحب یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری آج میں وہاں پہ گیا تھا، میری مقامی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور جس طرح یہ کیا گیا کہ جی یہ سیدھا نام لے کے کہ جی فوج کی طرف سے ہو رہا ہے، فوج کی طرف سے ہو رہا ہے. فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ انتہائی سینسٹیو ایریا ہے کہ فوج کو بدنام کیا جائے، یا ہماری پولیس فورس جس کی اتنی شاتیں اس کو بدنام کیا جائے. یہ چند کالی بھیڑیں. یہ کیا سمجھتے ہیں پولیس کے اپنے کچھ عزائم تھے؟ بالکل ان کے اپنے، وہاں کے مقامی کچھ منشیات فروشوں سے روابط ہیں. اگر کسی بھی تھانے میں آپ جائیں، وہاں پہ منشیات فروشوں کی وہاں پہ فہرستیں لگتی ہیں، منشیات فروشوں کے حوالے سے پولیس کام کر رہی ہوتی ہے، مگر وہاں کا تھانہ بکوٹ کے منشیات فروش جو ہیں وہ پولیس کو اور وہاں پہ جو ان کے ٹاؤٹ ہیں ان کے، اگر کوئی بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے، کوئی مجھے سن رہا ہے، کوئی بھی، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ منشیات فروشوں کے کیا عزائم ہیں، ٹمبر مافیا کون کر رہا ہے، کس کی اتنی بڑی جو ہے نا وہ لانچنگ ہو رہی ہے، کون وہاں پہ کر رہا ہے، اور کون جو ہے نا وہ چوری کا مال جو ہے وہ تھانوں تک اس جگہ پہنچا رہا ہے. اور اگر وہاں پہ ایک نوجوان جو ہے جس کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی ریلی ہے، یا اس حوالے سے اس کو بلا کے دھوکے سے اس کو جو ہے رات گئے نتھیا گلی لے آ کے اس کو رکھیں پھر واپس کریں. اسام عباسی کا تعلق PTI سے تو ہے یا نہیں ہے؟ اسام عباسی جو ہے بنیادی طور پہ وہ اگر دیکھا جائے نظریاتی طور پہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات سے متاثر تھا، مگر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن وہاں سے لڑا، جیتا آزاد حیثیت سے. اور اس کے بعد وہاں پہ چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، نذیر عباسی کا اپنا آبائی یونین کونسل تھی، نذیر عباسی کا ایک تعلق تھا، انہوں نے ریکویسٹ کر کے اس کو کہ جی آپ چونکہ ہم نے مل کے چلنا ہے، میری یونین کونسل ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، چونکہ میں اپنی یونین ولیج کونسل بھی آ رہا ہوا ہوں، وہاں پہ بھی نون لیگ کا بندہ ہے اور نیچے آپ بھی آ گئے. تو اس حوالے سے ایک اس تھوڑا سا وہ ٹچ تھا. باقی جو ہے وہاں پہ
असम के जो बाकी उसके साथ इन सारा रात को जितने भी यंगस्टर जमा हुए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है, उसमें जमात इस्लामी के सबसे आगे थे, उसमें सरदार महताब साहब के ग्रुप के लोग जो हैं वो सबसे आगे थे, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, उसमें तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान को मानने वाले हैं वो सारे लोग थे। उस काफिले में अब लोग इस नेज पे आ गए हैं इसको जबरदस्ती घसीट रहे थे कि रैली कामयाब हो, कन्वेंशन कामयाब हो, यही लगता है लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हो। अब तनोली साहब देखें, एक बंदे को आपने अरेस्ट किया, उसको छोड़ा, दूसरे पे छापा डालने की कोशिश की है, आया वहां से लोग जा रहे थे रैली में, कोई नहीं जा रहा था, उस रैली का किसी को पता था, किसी को नहीं था। उसके बाद इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि वही गजनफर अब्बासी पहुंच गया उस रैली की क़यादत करते हुए। वहां पे लोग निकले, ये अदारों को बदनाम कर रहे हैं और टकराव की सियासत आने वाले दिनों में जो उस पुराने मकामी थाना इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसमें मकामी थाना, मैं डीपीओ साहब से भी कहूंगा और उनके डीआईजी साहब से भी कहूंगा कि मकामी थाना, जिस तरह आज मेरी वहां पे एसएचओ बकोट से भी बात हुई है कि मैंने कहा कि जी आप अपने पता करें कि आपकी सफ़ों के अंदर कौन कौन लोग हैं, आप आएँ, आपका स्टाफ आपको बताता है कि कौन कौन है, इसमें एक्टिविटीज़ है, इसमें फील्ड स्टाफ होता है, इसमें एजेंसियों की रिपोर्ट होती है, क्या कौन कौन लोग क्रिमिनल हैं, किसका क्या रिकॉर्ड है। और एक पुरअमन खिते के अंदर जब कोई वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है तो उस हवाले से लोग वहाँ पे मुश्तइल हैं, वो एक ग्रैंड जिरगे की सूरत में जा रहे हैं ताकि इस इलाके में जिस तरह पहले हमारे बुजुर्गों की रवायात थी उसी हवाले से अब पुलिस के लिए भी उसी तरह का एक एसओपी करने जा रहे हैं। जावेद साहब, आप क्या कहते हैं, ये कोई टस नहीं निकाली थाने वालों ने? जी, मैं रात से जो मैं फॉलो कर रहा था जी, नवीद साहब का जो थी जो सरगर्मियां थी, ये जो उस बच्चे के लिए जावेद साहब, इमरान इमो साहब कह रहे हैं ये गलत निजाम चल पड़े। जी, मैं इमो साहब बहुत शुक्रिया जी, दुरुस्त कह रहे हैं जी। मैं उसको देख रहा था तो मैं जो सारा कंक्लूड कर पाया हूँ, ये एक पुलिस की तरफ से एक बड़ी, जिसे कहते हैं गफलत की मुर्तकब हुई है मकामी पुलिस, और मिस हैंडलिंग हुई है बड़ी, और संगीन मिस हैंडलिंग हुई है। उसके संगीन असरात वहाँ मरतब होंगे, आइंदा जो समाजी ज़िंदगी है, वहाँ की सियासी ज़िंदगी है, उस पर काफ़ी असरात होंगे और इंतज़ामी तौर पर उनको काफ़ी इसको झेलना पड़ेगा। एक आदमी जो एक हम्बल फैमिली से एक बैकग्राउंड रखता हो, शरीफ फैमिली से हो, नोबल आदमी हो और आवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो, अगर बिलफर्ज वो किसी पार्टी का मुतारक वर्कर भी हो तो उसके साथ ट्रीट करने का ये तरीका नहीं है जो वहाँ पुलिस ने इख्तियार किया है। फिर अगर आपके पास कोई चार्ज था तो उस चार्ज को फ्रेम करना चाहिए था, यहाँ ला के उसे बंद करते, वो अदालत में जाते, वो जमानत करवाते। ये इस तरह की जो हद से बेजा में किसी को रखना, वैसे आम आदमी को भी, एक मुंतखब नुमाइंदों को अगर आप 5 घंटे तक हद से बेजा में रखते हैं तो ये एक संगीन गलती है। ये ऐसी गलती नहीं है जिससे सरफ नजर किया जा सकता है। तो 4-5 घंटे वहां थाना बकोट से उसे पुलिस की सरकारी गाड़ी में डालकर नथे गली में रहना, वहां एक प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना और उसके बाद फिर जब अवामी दबाव बढ़ा तो उसकी रिहाई। ये डीपीओ एबटाबाद को जो है बाकायदा एक फॉर्मल इंक्वायरी लॉन्च करनी चाहिए और किसी सीनियर अफसर को मुकर्रर करना चाहिए जो देखें कि ये गफलत और ये संगीन जो गफलत है कैसे वकूअ पजीर हुई है। कि देखें, अगर पॉलिटिकल कारकुन थे, वो रैली के लिए लोगों को मुतरक कर रहे थे तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनती है जी, एक डायरी होती है, स्पेशल ब्रांच एक डायरी देती है, आईबी या दीगर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक रिपोर्ट करते हैं कि जी ये आदमी एक बड़े इश्तियाल का सबब बन रहा है, तो वो रिपोर्ट ऑफिशियल होती है। उस इलाके में कोई कैंप लगा था, कोई इस्तकबालिया कैंप लगा था, किसी बड़े जुलूस की तैयारी हो रही थी, गाड़ियों की अरेंजमेंट हो रही थी। अच्छा, वो भी अगर हो रही थी तो वो कानूनी है। एक पार्टी अपने वो कन्वेंशन करने जा रही तो वो भी एक कानूनी तरीकाकार है। आप कैसे किसी पोलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी को, मशहूर पार्टी को कैसे दीवार से लगा सकते हैं? इस बच्चे का ताल्लुक उस पार्टी से उस तरह मुतरक कारकुन होने के नाते नहीं था। ये वहां मुंतखब नुमाइंदा है और बाद में इंतखाब जीतने के बाद एक दाखिली मुकामी जरूरत के तहत उस पार्टी में जरूर शामिल हुए। लेकिन वहां कोर्ट की सतह पर हमने अवाम से चेक किया, वहां के नुमाइंदों से जो पोलिटिकल मुतरक कारकुन है, पीटीआई के कारकुनों से मैंने पूछा कि जी वहां कोई रैली के लिए जाने के लिए जुलूस वहां मुतरक था, गाड़ियों का बंदोबस्त था, कोई इस्तकबालिया कैंप? उन्होंने कहा जी ऐसी यहाँ कोई भी नहीं, हमसे काफी दूर जगह है, वहाँ यूनियन काउंसिल प्लग है, काफी 2.5-3 घंटे की मुसाफत है। वहाँ वो उन्होंने मकामी जो उनकी तंजीम है उन्होंने रखा हुआ था कन्वेंशन, तो वो इर्द गिर्द की जो यूसीस थी वहाँ से लोग आने थे। तो हमारे यहाँ कोई सरगर्मी नहीं थी। ये देसी जबान में जिसे हम कहते हैं टस,
یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو طریقے ہیں، یا تو پولیس کی اپنی کوئی گرج مقامی جو پولیس ہے تو، یا پولیس کے پاس جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ٹاؤٹ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، شاید ان کے کوئی کاروباری ان کو زک پہنچی ہے اسام عباسی سے کوئی، ہاں ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پولیس دیکھتی ہے کہ ہمارے جو روزمرہ انتظامی کاموں میں اگر کوئی آدمی مداخلت کر رہا تو وہ ایسے موقعوں پر اس کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بات ہو سکتی ہے تو، یا وہ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے جو شکست کو وہ کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے شاید۔ جی جاوید صاحب آگے چلتے ہیں۔ عارفین جان ہمارے جی عارفین جان یہ کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہاسپٹل کے حوالے سے دو نوجوان ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، جی یہ اے ٹی ایچ کے حوالے کی طرف سے بھی ایک آئی جس میں وضاحتی ویڈیو آئی کہ گیٹ کو توڑا ہے، گیٹ توڑ کے وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا اداروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں یہ کیمپس کے اندر ظاہر ان کا ایک سیکیورٹی کا نظام بنا ہوا ہے۔ کل جو پہلے خبر چلی اس کو بھی سوشل میڈیا نے کافی چلایا، اس کو مریضوں کے لوائقین کے ساتھ ایسی بدتمیزی کا معاملہ ہوا، میڈیا نے اسے چلایا۔ اس کے بعد پھر جو ادارے کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے جو ہے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی گئی، اور اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان لڑکوں نے کس طرح گاڑی مار کے وہ گیٹ کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کمپلینٹ پر وہ سیکورٹی سٹاف حرکت میں آئے اور پکڑ کر ان کو اندر اپنے جو ایڈمن کے جان کہہ رہے ہیں یو میڈیکل کمپلیکس کے پیج پر صرف 22 سیکنڈ کی ویڈیو لگائی گئی، اور وہ 1 منٹ بھی لگاتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا۔ انہوں نے وہاں تک لگائی ہے جہاں تک سیکورٹی گارڈ باہر جا رہے تھے۔ جب باہر گئے تو انہوں نے کیا کیا، 20 منٹ بعد جب گاڑی واپس آئی تو انہوں نے کتنا مارا ان بچوں کو، فیملی کو، موبائل کھینچا، موبائل وہ ان کی ویڈیو آلریڈی پہلے سے آ چکی تھی۔ یہ جو ادارے نے جو ویڈیو پوسٹ کیا، ان کے جو میڈیا ایڈوائزر انہوں نے جو وہاں پوسٹ کیا، اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لڑکوں نے نرسنگ ہاسٹل کی طرف کوئی موو کیا ہے اور گیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، تو اس کے بعد وہ ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو اس مزاحمت کے دوران جو واقعہ پیش آیا تو ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ بہرحال جو بھی واقعہ ہوا ہے، ہماری یہ درخواست ہوگی کہ مکمل انکوائری کرنی چاہیے، صرف اسٹاف کے اس پہ ورژن پہ نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی ایڈمن ہیں وہاں کے، جو بھی ہاسپٹل کو دیکھنے والے یا سیکیورٹی کے جو سینئر ارکان ہیں، جو ان کے ایڈمن ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے اہلکاروں کی بات پر ہی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مکمل دوسرے فریق کے بیانات بھی لینے چاہیے، موقع پہ شہادت اکٹھی کر کے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہاں کوئی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر اس کو وہاں پولیس کی ایک چیک پوسٹ موجود ہے ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے، ظاہر ہے ان کو اعتماد رپورٹ کرنا چاہیے۔ جی ایسے پھر غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، دونوں طرف مسائل بنتے ہیں۔ جی اس طریقے سے ملازموں کو بھی چاہیے اور باہر سے جانے والے لوگوں کو بھی چاہیے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنا صبر کا پیمانہ نہ کیا کریں۔ مریضوں کے جو لوائقین ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اٹینڈنٹ آئے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کینٹین اور فارمیسی اور اپنی جو وارڈ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ ادھر ادھر جو ظاہر ہے بہت بڑا کمپلیکس ہے، وہاں اور چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو کسی طرف ان کا۔ اچھا تنوجی صاحب، اس حوالے سے میں تھوڑا بات کر لوں کہ یہ صرف ایک اے ٹی ایچ کا واقعہ نہیں ہے، اور نہ صرف وہاں کے سیکورٹی پرسنل کا معاملہ ہے، بلکہ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، جہاں پہ سولین ادارے بھی ہیں جو ان کے فرنٹ آفس پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ بندہ بھی ہے، ایک سائیکی بن چکی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے وہ ان کے اگر اپنے کوئی ذاتی سائیکی مسائل ہیں تو وہ اس طرح کی وہ ٹیسٹ نکالتے ہیں، وہ اپنا غصہ ناجائز طریقے پہ اپنا روب جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فیملی ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، ان کا ایک مستقبل ہے۔ اگر کسی بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے اس طرح تذلیل کی جائے، اور بعض بچے ہوتے ہیں ان کے زندگیوں کے بڑے لمبے اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح بعض والدین ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے تو میرا خیال ہے اس پہ ایک کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے یونیفارم والے لوگ ہیں یا ہمارے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی اسکول کے اندر ہیں، ان کو ایک طرح کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جائے۔ یہ بڑا ایک خطرناک عمل، خاص کر آج کل کے نوجوانوں کو بھی چاہیے وہ بھی پرامن طریقے سے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اچھے انداز سے، کیونکہ اخلاق جو ہے نا بنیادی اکائی ہے۔ اگر کسی جگہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر ایک طرف غلطی ہو رہی ہے دوسری طرف بھی ہو رہی ہوگی، اس کی کاؤنسلنگ کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں، یہ ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، یہ دونوں سائڈوں سے ہو رہا ہے۔ نوید صاحب مہنگائی تو نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کو جا کر تھپڑ ماریں، گوسا ماریں، ظاہر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اس میں کہ اخلاق بہتر کریں, اپنے آپ کو پرامن رکھیں. بالکل جی, یہ نوید صاحب کی جو تجویز تھی کونسلنگ والی, میں نے رات کو بھی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جی, یہ سٹاف جو بھرتی ہوتا ہے سیکورٹی میں, اس کو کالی یونیفارم آپ دے دیتے ہیں, کندھوں پہ رینک لگا دیتے ہیں, لیکن ان کی کوئی تربیت پبلک ڈیلنگ کی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ میں رات کو بھی میں نے تجویز, دوبارہ ایک دفعہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑا ادارہ ہے, بڑی ظاہر ہے ان کا بجٹ بھی ہوتا ہے جی جی, تو انہیں یہ چاہیے یا تو پولیس کے ساتھ مل کے ان کے ٹریننگ اسکول میں, یا کوئی اپنا چھوٹا موٹا روزانہ کی بنیاد پر ان کی پریٹ یا پی ٹی لگا کے ان کے ساتھ انسٹرکٹر جو انہیں جو اب تو یو این ڈی پی کو وہ اس میں انوالو کر سکتے ہیں جی, پروجیکٹس ان کو مل جاتے ہیں, تو یو این ڈی پی کے ساتھ ٹیک اپ کر کے وہاں کمپلیکس کے اندر ہی یہ جو ان کا کالج کا اور ان کا جو سیکورٹی سٹاف ہے, اس کی جو پبلک ڈیلنگ کی کونسلنگ, یہ جو نوید صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں, یہ خود بھی ظاہر ہے یو این ڈی پی کے انسٹرکٹر ہیں, یہ بالکل صحیح ان کی تجویز ہے. تو اس حوالے سے جو انتظامیہ آئے روز یہ ہوتے ہیں اور تمام اسپتالوں میں ہوتے ہیں, ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اداروں کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان کی باقاعدہ جی جی پبلک ڈیلنگ کی تربیت کریں. جی جی نوید صاحب, سرون چوک اوور ہیڈ برج, عوام کی زندگیاں داؤ پر, عوام اپنی زندگیاں داؤ پر لگانے کے لیے مجبور ہیں. آج بھی دیکھا گیا کہ دن کو بزرگ خواتین, بزرگ شہری, نوجوان بچے, وہ اوور ہیڈ برج آلریڈی بنا ہوا ہے, اس کے نیچے وہ دیوار ہے, وہ ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, خطرناک بھی ہے, اس سے چھلانگیں لگا کر ادھر ادھر ہو رہے ہیں. گاڑی مانسیرا روڈ ہے, ظاہر ہے کوئی گاڑی سپیڈ میں آ سکتی ہے, کسی کو کچل سکتی ہے. ارندول صاحب, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایبٹ آباد ہمارا بڑا مذہب لوگوں کا شہر ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, اور یہ صرف چند کلومیٹر کا جو ہمارا شرائع ریشم کا جو یہ علاقہ ہے, یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل ٹورسٹ گزرتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات گزرتی ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین یا بوڑھے بزرگوں تک, اس طرح آپ نے بات کیا, میں نے بھی نوٹس کیا کہ وہ جب وہ دیوار پھلان رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے جو تیز گاڑیاں آتی ہیں, حادثات ہو سکتے ہیں. میں اس دن راولپنڈی میں گیا بڑے عرصے کے بعد مری روڈ پہ, اور مجھے 2-3 جگہ پہ انڈر پاس سے گزرنا پڑا ہے جی. تو اس سے بہت ہی چھوٹی جگہ پہ انہوں نے اتنے خوبصورت انڈر پاس بنائے ہوئے ہیں کہ مزہ آتا ہے کہ وہاں پہ, اور یہاں پہ ہم نے اتنے بڑے بڑے خرچے سے اتنے بڑے بڑے لوہے اوپر نوید صاحب, دن کوئی اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں سعودیہ سے ایک ہمارے دوست ہے سراج تنولی صاحب, وہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے مجھے ویڈیو واٹس ایپ کی ہیں. وہاں مین جو شاہراہیں ہیں, ان شاہراہوں کے اوپر آلریڈی عوام کی گزرگاہیں موجود ہیں, مگر اس کے اوپر اشارے لگے ہوئے ہیں. وہ جس وقت اشارہ سرخ بلتا ہے تو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, پیدل جو لوگ جنہیں جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں. جس وقت سبز جلتا ہے تو پھر اس وقت وہ جاتے ہیں, سرخ والے وہ بند ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا جی ایسے ہونے چاہیے. میں نے کہا ایبٹ آباد میں کوئی اشارہ ہے ہی نہیں ہے, یہاں پورے ہزارہ میں اشارہ نہیں ہے, تو اگر اشارہ ہوگا تب بھی یہ لوگ اسی طرح کریں گے, وہاں سے کراس کرنے کی کوشش کریں گے, بے دھیانی میں گزریں گے یا دھیان سے گزریں گے, منچلے جو ہیں وہ اپنے دون میں گزریں گے. انہیں تو یہ چاہیے کہ اس روڈ پہ اگر 3-4 انڈر پاسز بن جائیں تو لوگ بڑے آرام سے گزر سکتے ہیں. اس کی جگہ اتنا بڑا خرچہ کر کے اس کے باوجود پھر وہی فائدہ کوئی نہیں ہے, بد انتظامی ہے, اور اس پہ کس طرح کا ایک بیہیو لوگوں کا سامنے آ رہا ہے, وہ ہمارے شہر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے بدتہذیب لوگ ہیں. حالانکہ اب پنجاب کے اندر چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انڈر پاس بنا لیے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بنا لیے ہیں, اور ان کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے دونوں بریجز کا. یہاں پہ تو ٹوٹل 2-3 اگر بن جائیں تو یہ ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک اچھا ہو جائے گا ان کے لیے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو دن بھائی دن کو آپ, میں نے اپنی آنکھوں سے جو روزانہ ہی ہم مشاہدہ کرتے ہیں, آج ہم نے فوکس آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کیا, میں دیکھ رہا تھا اس وقت بھی. دیکھیں جی, وہ ایک تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ وہاں رات کے وقت روشنی کا بندوبست اور 7 کیمروں کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, یہاں اگر کیمرہ CCTV کیمرے انسٹال کیے ہوتے تو ہمیں یہ پتہ چلتا کہ روڈ کو اس طرح کاٹنا, تعمیر شدہ جو دیوار ہے درمیان میں جو جرسی بیریئر انہوں نے کیا ہے, اس کو پارٹیشن جو لگائی تھی, یہ 2-3 کنکریٹ اور وہاں سٹیل سے وہ بنائی گئی. صاحب کہتے ہیں جی انڈر پاس ہونا چاہیے. جی احمد صاحب بہت شکریہ جی, ہم تو یہی ہمیشہ کہتے رہتے. تو وہ جو دیوار ہے 2 مرتبہ کاٹی گئی ہے, اب یہ تیسری بار وہ کاٹی گئی ہے, آپ غور کریں. اور وہاں سے ایک سریا جو سب سے خطرناک بات جو نظر آ رہی تھی اس سوراخ میں جو کاٹ کے بنایا گیا, میں تو حیران ہوں کہ کس نے یہ جرت کیا کہ کنکریٹ کی دیوار کو کس طرح کاٹا. جاوید صاحب, سردار ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں جب بندہ شہر سے AMC تک ٹریفک میں پھنستا ہے, اپنا BP ہائی پڑتا ہے, جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذیشان صاحب بہت شکریہ, صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. اب وہ اگر ایک خاتون جی بہت شکریہ جی. تو اس طرح کہ یہ وہاں جو جس طریقے پہ وہ ظاہر ہے ایمرجنسی میں کسی نے رات کے بعد توڑے, اور اپنے دیسی ہتھیاروں سے وہ توڑی ہے, شاید دکانداروں نے توڑی ہو یا کسی نے توڑی ہوگی. میرا خیال ہے صارفین یا جو گزرنے والے لوگ تو نہیں توڑ سکتے, جن کے مفادات کے حوالے سے توڑی گئی ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا, وہاں اس میں ابھی بھی وہ اسٹیل کا سریا نکلا ہوا ہے, کوئی بھی
خاتون بزرگ جو جوان خاتون اسکول کی بچیاں ہوتی وہ اس سریے میں اس کی عبایا اگر پھنس گئی, چادر پھنس گئی کوئی چیز, اور وہ آگے جا کر منہ کے بل گری اور پیچھے سے آنے والی جو کوچز ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر جائے, دیکھیے بڑا خطرناک ہے. ہم تو سدباب کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا. صاحب ہمارے دیکھنے سننے والے ناظرین سامنے ہیں, ظاہر ہم ہی لوگ آنے جانے والے ہیں, ہم اپنی فیملیوں کو بتا سکتے ہیں تھوڑا دور چلے جائیں. لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں بھی کر رہے تو دیکھیں جو نگران لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کا جہاں امکان پیدا ہو اور اگر آپ اس کو درست نہ کریں, مثال ایک چیز ہے پڑی ہوئی ہے اور اس سے ایک حادثہ ہونا رونما ہونے کا خدشہ نظر آ رہا ہے, قانون میں اس کی تعریف باقاعدہ لکھی ہوئی ہے, سیکشن آف لا بنی ہوئی ہے. جی بالکل. اب یہ پولیس, محکمہ پولیس, ٹریفک پولیس, ہمارے وہاں سے یہ واسطہ دیگر جو ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گزرگاہ جو بنائی گئی ہے ایک جرم کیا گیا ہے, اس سے ایک بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے, کسی آدمی کی جان جا سکتی ہے. تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا سدباب نہیں کر رہے, انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر ان کے خلاف کیس رجسٹر ہو جائے گا, وہ اس میں پھنس جائیں گے. تو لہٰذا انہیں اس پہ اقدام کرنا چاہیے آگے بڑھ کر. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی قانون کی کتاب میں ایسی غفلت کے لیے باقاعدہ سزا ہے. جاوید صاحب کہاں سزا ہوگی؟ ایک بندہ وہاں سے لٹکا ہوا ملا, اس پول کو سیکیور کرنا تھا, یہاں تو سیکیورٹی لگنی تھی, آئی فائی سیکیورٹی لگنی تھی, کچھ بھی نہ ہوا. اب دیکھ لینا کہ وہاں ایک ایسا حادثہ بھی ہوا کہ ایک آدمی ساری رات وہاں لٹکا رہا, اس کے بعد بھی وہاں روشنی کا بندوبست نہیں کیا گیا. اور ہم مہینوں کے حوالے ہر پروگرام میں ہم یہ بات روشنی والی بلب والی بات اٹھاتے ہیں. کوئی اسے ایم او صاحب آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ ہی تحصیل میں ہی کوئی قرارداد لے آئیں, اور دیگر جو منتخب نمائندے ہیں جو انہوں نے کہا تھا میں لائٹیں دیتا ہوں, ایم او صاحب نے تو یہ کہا, وہ ابھی تک وہ لائٹیں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں لگی نہیں ہیں. تو یہ یہاں یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ اور یہ لائٹیں بہت ہی ضروری چیز ہے. جی جو نوید صاحب آگے لوکل روٹ کے حوالے سے ایم او صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لوکل روٹ کرایہ کاکول کا 50 سے ایک دم 70 پہ چھلانگ لگائی اس نے. یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے نا ایبٹ آباد کی کرایوں کے حوالے سے بہت آگے تیزی سے جا رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ ایم او صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو تحصیل میئر صاحب کی طرف سے ہے. ایک کمشنر صاحب نے کمیٹی بنا دی, اس دن آر ٹی اے سیکٹری کو آفس میں بلایا, وہاں میٹنگ ہوئی, ڈی سی اور دیگر ذمہ دار افسران سارے موجود تھے. ان کو کہا جی عوام کی امنگوں کے مطابق عوام کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ جس وقت آگے آر ٹی اے کو یہ مل گیا ان دونوں کا خیال رکھنا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر کس کا خیال رکھے گا. وہ کرایہ ابھی بڑھے ہی نہیں, انہوں نے 50 سے ایک دم چھلانگ لگا کر 70 کر دیے کاکول سے, جو انتہائی اچھا نہیں ہے. ایم او صاحب سے بھی اس سے ایم او صاحب اس میں بڑے متارک تھے اور وہ ابھی بھی ہیں, بڑی کوشش کرتے رہے. اس پہ کمیٹی بندی گئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ مافیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور یہ منتخب لوگ جو ہیں ان کی آواز بالکل نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا الگ سے ایک پروٹیسٹ لانچ کریں کہ جی ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے. یہ بولتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اور وہ جس طرح کی ایک مثال ہے کہ نمازیں جو ہے معاف کروانے گئے تھے, ساتھ روزے لے کے آ گئے. صاحب سلام عرض کر رہے ہیں جی ہمارے صاحب, وعلیکم السلام. تو یہ وہی مثال آ گئی ہے کہ جی وہ ساتھ روزے بھی لے کے آ گئے, نماز تو اپنی جگہ تھی. اب کرایہ جو 50 کا تھا وہ 70 پہ چلا گیا, وہ آخر میں بارگیننگ کر کے وہ آئیں گے جی وہ 60 پہ آ جائیں گے. یہ کس طرح کا مطلب لگتا یہی ہے کہ اس شہر کے اندر فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ اسی طرح اس کو استعمال کرے, جس کے ساتھ جس کا جو جی چاہے وہ کرے. ادارے جو ہیں بری طرح غیر فعال ہوتے جا رہے ہیں جان بوجھ کے, جس طرح کہ یہ عوام کو اتنا اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہو, کیوں گراؤ جلاؤ نہیں ہو رہا ہے, کیوں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ کچھ طاقتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس آلات اس نیج پہ پہنچانا چاہتی ہیں. جب ایک گاڑی والا جو ہے اس کے خرچے بھی ہیں, اگر وہ تنگ آئے گا, دوسری طرف جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, غریب بندہ ہے جس کے 4-5 بچوں کا خرچہ ہے, اس کا جب بجٹ متاثر ہوگا, 2-3 بار اسے بازار آنا جانا, اس کا سارا بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو وہ دست و گریبان ہوں گے. فائدہ کس کو ہوگا؟ انتظامیہ بیوروکریسی اپنے مزے کر رہی ہوگی. یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے بیوروکریسی والے, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جس کے بنگلے اسلام آباد میں, جس کے پشاور میں, جس کے سوات میں, وہ آ کے ہمارے مسئلے حل کریں گے. وہ تو چاہیں گے کہ یہ عوام خوب لڑے جھگڑے, ہماری طرف کسی کی نظر نہ پڑے. اور ایمو صاحب کا ایک سوال بھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کچرا جو ہے وہ روڈوں کے اوپر پڑا ہوا ہے. جی یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. ایمو صاحب جس طرح آپ متارک ہیں یا آپ کی باقی ٹیم متارک ہے, تو آپ جتنے منتخب لوگ ہیں آپ ایک پورا ایک پروٹیسٹ کریں, گرینڈ جرگہ ایک بلائیں. کہہ رہے ہیں جی صبح انشاءاللہ یہ صبح بلائیں. اس پہ جو ہے نا جس طرح میڈیا آپ کے ساتھ ہر مقام پہ کھڑا ہوتا ہے, ہمارے جتنے بھی دوست تھے میڈیا کے دوست تھے انہوں نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا ہے.
اور جس طرح کچرے کی آپ نے بات کی ہے، کورٹ کے آرڈر، اب کورٹ جو آرڈر کرتی ہے اس کے حوالے سے پہلے ایک خوف ہوا کرتا تھا کہ جی مجھے کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹس نہ آ جائے، بیلف نہ آ جائے، پیادہ نہ آ جائے، اور چھوٹے چھوٹے اس کیسز پہ لوگ کتنے کام جاتے تھے اور ایک دم اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا تھا. اب یہاں پہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود نکلیں اور اس پہ جو ہے نا کچھ شہریوں کا بھی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی لانچ کریں. سردار زید میر صاحب، نوید صاحب سلام عرض کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں پورے پینل کا، اور کہہ رہے ہیں کہ وکٹری میڈیا جو ہے ماشاءاللہ ابتباد کا پہلا میڈیا گروپ ہے جو صرف عوام کی بات. زید میر صاحب، یہ آپ کی ایک محبت ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دن بھر شہر میں ہو رہا ہوتا ہے، جو مسائل ہوتے ہیں، ہم انہیں اجاگر کریں، آپ تک پہنچائیں. آپ کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں یا جو مسائل آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ ہم تک آپ پہنچاتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انتظامی ذمہ داروں کے سامنے اس کو رکھا جائے تاکہ اس پر عمل کریں. تنویر صاحب شکریہ. زاہد میر صاحب جو ہے نا اس طرح کے جتنے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو دلچسپی ہوتی ہے اور یہ پروگرام میں جان ڈالتے ہیں، یہ ٹانک کا کام کرتے ہیں، اور ان کی تجاویز جو ہوتی ہیں اگر ہم یہاں پہ آ کے بات کریں تو یہ انہی کی زبان ہم بنتے ہیں، انہی کی آنکھیں بنتے ہیں، اور آگے انتظامیہ تک ان لوگوں کی بات جا رہی ہوتی ہے. اس میں زیادہ لوگ آئیں جو گھر میں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے اس پہ بات کریں تاکہ ہم ان کی آواز کو جو آگے اداروں تک پہنچائیں اور اس شہر میں بہتری کی طرف ہم جائیں. ٹھیک ہے جی، شکریہ. میں نوید صاحب، میں آپ کی بات کو، تلوئی صاحب آپ نے سوال اس ضمن میں ایک ناظرین نے سوال کیا تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جب یہاں سے نکلے تھے میں اپنے اس روڈ پہ دیکھ رہا تھا کہ جو یہ کچرا کنڈی جو مقامی گلیوں میں اور بازاروں میں بنی ہوئی ہے، یہ ہائی کورٹ والے فیصلے کی طرف ناظرین نے وہ توجہ دلائی تو میں اچھی یہ بات میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. احمد صاحب کہہ رہے ہیں نائب قاصد کی 145 جاب بھی آ گئی ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میرٹ پہ. جی یہ مقامی سیاسیوں کا کوئی نہ ہو. جی یہ بھی اچھا فیصلہ ہائی کورٹ کا، جو جاب مقامی جو کلاس 4 والی جاب کے حوالے سے بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے. لیکن میں یہ جو کل والے فیصلے کے جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، ہم فیصلے پہ تنقید نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے اس جگہ کو واگزار کرا دیا اور جس محکمے کے پاس وہ چلی گئی جگہ ان کو 14 دن کا نوٹس دیا ہے کہ اس کے اب 14 دن کا نوٹس دیا ہے، گندگی اٹھانے کا کہا ہے. تو اب ظاہر ہے جو واسا کے پاس گندگی پھینکنے والی جگہ جو دوسری ہے وہ فنکشنل شاید نہیں ہے، کیونکہ آج تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آج شہر کچرے کا منظر پیدا، جہاں بھی ہم جا رہے تھے وہ کچرے کے ڈھیر پر ڈمپ ہو رہے تھے. تو شاید وہ جو ان کے پاس جو جگہ ہے شاید وہ فنکشنل نہیں ہے یا کیا ہے. لیکن اگلے 2-3 دن تک اگر واسا فنکشنل نہ ہوا تو یہ کانسیکوینس ہوں گے اس عدالتی فیصلے کے. عدالت کو یہ چاہیے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن ضمن جاری کرے کہ یہ جاوید صاحب ڈائریکشن کورٹ نے آلریڈی ایک مکمل جاری کر جی وہ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ وہاں جائیں. کے پی سیپ کا جو ڈائریکٹر ہے کے پی کا، اس کو طلب کیا ہے جی اور ان کو آلریڈی وہ جگہ دی ہوئی ہے، یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دیکھیں جی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ظاہر انہیں کوئی پلان کرنا پڑے گا. تو تحصیل میئر صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنا ایک اجلاس بلا کے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور ڈپٹی کمشنر ایبٹاباد اس کو ٹیک اپ کریں. ورنہ دیکھیں جی اگر 3 دن تک یہ کچرا نہ اٹھایا گیا تو یہ جو کچرا کنڈی جو آپ بھول جائیں گے، جو سلاڈ والی کچرا کنڈی ہے وہ آپ کے گھروں کے آگے پہنچ جائے گی. جاوید صاحب لگتا یہی ہے کہ وہ میری احمد صاحب چونکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کہا تھا کہ آپ کو وہاں کچرا کنڈی پہ بٹھا اس میں جو بھی رکاوٹ ہے جی دیکھیں واسا آج انہوں نے نہیں اٹھایا، نہیں لے کر گئے، کل بھی اگر نہیں لے کے جاتے جی دیکھیں پھر بھی دیکھیں ایسے ذمہ داریوں میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. جی احمد صاحب ہمیں ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ تحصیل میونسپل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے اور تحصیل میئر صاحب اس پہ اجلاس بلا کے کہ کیا رکاوٹ ہے. مطلب ہے تمدوڑ والی جو ان کی اپنی جگہ ہے واسا کی، اس میں وہاں اس کچرے کو اٹھا کے وہاں پھینکنے میں کیا رکاوٹ ہے. تو اسے فوری طور پر دیکھنا چاہیے، ورنہ اگلے 2-3 دن پر آپ شہر میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنی بدبو اور تعفن پھیل جائے گا. جی جاوید صاحب آپ ہی سے تھانہ کینٹ کی حدود میں ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی ہے جی، یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہم نے دیکھی، وارداتیں یہاں پر پڑ چکی ہیں. سردار ذیشان صاحب کا بھی اس حوالے سے ایک سوال بھی ہے. شہر کے ارد گرد جو جی یہ جو سنیچنگ کی جو چیزیں ہیں، یہ موبائل چھین لینا اور موٹر سائیکلوں کا گمنا، اور یہ وعلیکم السلام جی مال شاہ صاحب بہت شکریہ جی. سردار ذیشان صاحب یہ ہمارے ارد گرد اکثر رپورٹ ہوتی رہتی ہیں یہ واقعات موبائل سنیچنگ کے اور موٹر سائیکل گم ہونے کے اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے. تو شاید جو ہمارے پولیس افسران ہیں سینئر، وہ ان کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی کہ اس میں وہ دیکھیں، اور جو مقامی ایس ایچ او صاحبان ہیں اور جو ان کا سٹاف ہے، جو انٹیلیجنس ہے اس کو بڑھائیں، اپنی سرویلنس کو، اپنی گشت
ڈیش کو اس کو امپروو کریں کہ ان چیزوں فون ہے جاوید صاحب ہر جی ایک جی کے ہاتھ میں، ہاں وہ ایک وجہ ہے، وہ ایک وجہ وہ بن سکتی ہے، ساری وجوہات تو وہ نہیں ہوتا. اسمارٹ فون ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ کریں اپنی کارکردگی، تو وہ ہر چوک میں کھڑے ہو کر واٹس اچھا ایپ کارکردگی واٹس ایپ کرنے کے جی اوپر وہ لگے ایک رہتے ہیں. نیا ٹرینڈ آیا پچھلی حکومت نے، جو گزشتہ حکومت 3 سالہ حکومت تھی، اس میں واٹس ایپ ٹرینڈ تھا ایک اپنی کارکردگی دکھانے کا، تو اس حوالے سے پھر وہ نوجوانوں نے رکھے ہوئے ہیں واٹس ایپ، پھر اس میں بزی ہو جاتے ہیں، ساتھ وہ ان کی اپنی ٹک ٹاک کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ذیشان صاحب کہتے ہیں جی ہر آدمی کو اپنی حفاظت کے لیے پھر LMG رکھنی پڑے گی، یہ بڑے مسئلے ہیں. جی جی ظاہر ہے ایسا ہی ہے. دیکھیں جی یہ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرے. یہ کوئی جاوید بھائی صاحب چائنا پلازے کے بعد بیکری بار 4 دفعہ چوری اور 19 نومبر کو مسلح ڈکیتی کا شکار کر دیا گیا. پولیس جی کون دیکھیں کچھ جی نہ کر سکی. وہ چوک اب ہے، ایک ہی حل ہے کہ تاجر اپنے میرا پاس ذاتی LMG وہاں رکھے. خیال ہے کہ وہاں ایک بڑا نامی گرامی ایک سکول ہے، ان کے کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ساتھ وہ ہاسپٹل ہے، بڑی اسپتال ہے وہاں پلازا ہے، وہاں بھی کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں. پولیس تھوڑی سی محنت کرے، اس کو کوشش کرے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. اچھا میں اس حوالے سے نوٹ صاحب تھوڑا جاوید صاحب کی بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ یہ اکا دکا واقعات نہیں، یہ تسلسل ہے. ایبٹ آباد شہر کے اندر جو نیا ٹرینڈ آیا ہے، یہ ٹرینڈ ایبٹ آباد کا ٹرینڈ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جی بائک چلے جاتے تھے یا موبائل کی اکا دکا سنیچنگ تھی، اس حد تک تو ٹھیک تھا. یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ جی آپ گن پوائنٹ پہ، یہ ٹرینڈ جو ہے یہ تو کراچی، پنڈی اور یہ بڑے شہروں کا تھا. ایبٹ آباد کے اندر یہاں پہ چھوٹا شہر ہے، ہر بندہ دوسرے کو پہچانتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ جس طرح انہوں نے بات کی کیمرے لگے ہوتے ہیں مختلف سٹورز پہ، مختلف جگہوں پہ. اور یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے اس حوالے سے واقعات میں تسلسل بڑھ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے اگر اس دن سنا ہو، وہاں پہ پریس کلب میں آئے ہوئے تھے ان کے ایس پی صاحب ڈاکٹر صاحب، اور ان کے ساتھ وہ میڈم فائزہ تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی لوگ جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، چونکہ ایبٹ آباد میں سردیوں میں لوگ جلدی گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہماری جو موبائل ہوتی ہے ہم اس پہ بھی وہ کریں گے، اس پہ واچ رکھیں گے، گشت بڑھائیں گے. کتنا آپ گشت بڑھائیں گے، کتنا لوگ جو ہے اپنی احتیاط کریں، اور کتنا جو ہے نا آپ ہر گلی ہر کونے کے اندر. اور یہ اگر ٹرینڈ بن گیا خدا نہ خواستہ، تو ایبٹ آباد اب وہ ایبٹ آباد نہیں رہا ہے کہ جو کیال والا جو ہوتا تھا وہ میرپور والے کو بھی پہچانتا تھا، اور میرپور والا جو تھا وہ سلاٹ والا اور رجویہ تک اور مختلف علاقوں میں لوگ پہچانتے تھے. اب تو ایک ایک گلی کے اندر 4 4 5 5 مختلف قبائل، مختلف علاقے کے لوگ آ گئے ہیں. یہ ایک بالکل ایک نئی ڈائریکشن آئی ہے. لوگ مختلف نسلوں سے آ گئے ہیں، مختلف قبائل سے آ گئے ہیں، مختلف نظریات والے آ گئے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا کلچر ہے. اور اوپر سے اگر ہمارے پاس یہ والا ٹرینڈ آ گیا کہ جی ہم نے گن پوائنٹ پہ، تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ ہماری انتظامیہ جو خاص کر میں پھر وہی بات کروں گا، پولیس انتظامیہ ہماری سوئی ہوئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی فیلڈ انٹیلیجنس جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. ان کے جو ہے نا یہ اگر ان کے تھانوں کے اندر ان کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ آ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، کس گھر میں منگنی ہونے والی ہے، تو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشکوک لوگ کتنے آئے ہوئے ہیں، کتنی سرگرمی ہو رہی ہیں، کتنی موومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ ہماری انتظامیہ کی بھی اس حساب سے فیلیور ہے، ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ایبٹ آباد کو ایبٹ آباد رہنا دینا چاہیے. پیروں والا چکر نہیں ہے آپ کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے پیروں کے پاس جائے جی. تکلیف ہے جی، میں نے روزے نہیں رکھے ہیں، میں نے روزے نہیں رکھے. وہ کہتے ہیں جاؤ یار پیسے دے دیے، نماز بھی معاف ہے آپ کو. وہ نہیں ہے. اب یہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، پیروں والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلے کے لیے، روزے بندہ نہیں رکھتا تھا، تو پیر صاحب نے کہا یار فیس اچھی تھی، اس نے کہا نماز میں معاف ہے آپ کو. بعض اوقات یہ ہوتے ہیں. جاوید صاحب جی جی جاوید صاحب جی اس میں کوئی شک نہیں، نوید صاحب جو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جیسے یہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے تو اس پہ میں مثبت بات یہ ہے کہ وہ پولیس کو رپورٹ ہوا ہے تو اس پہ ایف آئی آر دینی چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے، اور متعلق سٹاف کو اس پہ لگانا چاہیے جو کیس کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہو، نکال سکتا ہو. ایک کیس آپ اس طرح کا جو صفاق قسم کا کیس ہوتا ہے جو جس میں گن پوائنٹ پر سر شام ایک چوک میں، تو اگر
ایک کیس ٹریس ہوتا ہے سر، اس میں نصف درجن مقدمے نکل آتے ہیں اور پھر امن ہو جاتا ہے، مہینوں کے حساب سے امن ہو جاتا ہے. یہ پولیس کا میرا تجربہ ہے. تو اگر پولیس اس پہ اپنی کوشش کرے جی، یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں پولیس میں، افسران کو رہنے نہیں دیا، پھر ان کی تبادلے. اور جاوید صاحب یہ کب تک چلے گا؟ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. جب تک ایک پولیس افسر اپنے علاقے کو سمجھتا ہے اس میں کوئی وہ اس وقت تو اس کو ٹرانسفر کر جی دیتے ہیں. یہ ایسا بھی ساتھ چلتا رہتا ہے. جو لوگ اس میں اچھی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر جرائم پیشہ لوگ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ایک ماس بنا لیتے ہیں. بہرحال یہ سنگین واقعہ ہے جی. اگر رپورٹ ہوا ہے، اس میں ایف آئی آر دی گئی ہے، اگر نہیں دی گئی تو دینی چاہیے. اور دیکھیں جب تک آپ چیزوں کو ایف آئی آر نہیں دیں گے، رجسٹر نہیں کریں گے کیسوں کو، اور اس کی تفتیش مکمل نہیں ہوگی تو پھر یہ واقعات بڑھیں گے جیسا آپ فرما رہے ہیں. تو ہوتا اس طرح کہ کبھی تاجر تنظیمیں مبارکبادوں پر مصروف ہیں. جی یہ دیکھیں جی، یہ ہفتہ تو ظاہر انہیں لگے گا احتیاطاً. 160 ووٹ ہے، ایک ووٹر کے پاس جانا ہے، ان کا حق بنتا ہے جی. ظاہر ہے اتنی بڑی فتح انہوں نے لی ہے تو شہر کے اندر ہفتہ 15 دن وہ مبارکیں وصول کریں گے. اس کے بعد تجاوزات پر آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امپائر روڈ اور ہمارا جو عیدگاہ روڈ ہے، دیگر روڈوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن یہ دو روڈ اسپیشلی پیدل چلنے والے خواتین، مرد حضرات اور اسکول کے بچوں بالکل بہت انتہائی مشکل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک دکان 1 مرلے کی ہوتی ہے اور 1.5 مرلے کی اس نے روڈ پر جو ہے اپنی ورک شاپ لگائی ہوتی ہے جی، اضافی سامان رکھ کے. اور وہ اپنے اضافی سامان رکھ کے یا گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑا رکھ کے وہ پورا 1 مرلہ وہ کور کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیا بازار بنتا ہے. جی بالکل. روڈ کے دونوں طرف دکانوں کے باہر تو وہ تو لگے ہوئے گئے اضافی تھڑے. اس کے علاوہ مین روڈ کے درمیان میں انہوں نے اپنا سامان یا موٹر سائیکل بائک کھڑے کیے ہوئے، ان پر سامان ڈال. ایک نیا ٹرینڈ آیا جی، موٹر سائیکل کے اوپر کپڑے اور وہ تھان ڈال کے. جی اچھا، ایک اور نیا ٹرینڈ آپ دیکھیں، مین بازار میں سوزوکی ٹریلے آ گئے ہیں، اس پہ لوگ سبزی اور فروٹ اور وہ رکھ کے اور کپڑے رکھ کے اور چوارے مالٹے رکھ کے پوری ہول سیل کی ایک مارکیٹ میں موبائل شاپ جی موبائل شاپ لگی ہوئی. وہ اگر آپ اوپر تھانہ کینٹ سے نیچے آئیں عیدگاہ کی طرف، تو یہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جی. پولیس والے سارا دن خود مجبور ہوتے ہیں وہاں سے چلنے کے لیے. یقین کریں وہ یونیفارم میں اگر وہ کوئی سب انسپیکٹر یا وہاں ان کا سٹاف وہاں نیچے گشت کے لیے آئے تو وہ کسی کو میں کیا نامناسب ہو جائے گا. میں حیران ہوتا ہوں، وہاں سے پیدل گشتیں ان کی گزرتی ہے اور گشت والوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ریڈی والے کو پیچھے کر سکیں، کیونکہ جی وہ تو واسا کا یا ٹی ایم اے کا سبجیکٹ ہے، تو اب پولیس کے ہاتھ میں نہیں. جبکہ روڈ کی رکاوٹ کے لیے ٹی ایم اے کا کیا تعلق ہے جی کہ ریڈی ٹی ایم اے والا اٹھائے گا. ظاہر ہے روڈ. بشیر صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. جی عبداللہ بشیر صاحب بہت شکریہ جی آپ کا. تو اب یہ روڈ اگر بند کیا ہوا ہے کسی گاڑی نے، کسی ریڈی نے، اور کسی نے وہ لگائی ہوئے دکان، تو اس کے لیے واسا کی طرف دیکھنے کے لیے کسی دوسرے دارے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پولیس کا ڈائریکٹ سبجیکٹ ہے کہ روڈ چلانا، روڈ کو کھلا رکھنا، یہ ان کا اپنا سبجیکٹ ہے. انہوں نے ٹریفک پولیس کی طرف بھی نہیں دیکھنا، رکاوٹ جو کھڑی ہے یہ پولیس کا سبجیکٹ، یہ ٹریفک پولیس کا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کا سبجیکٹ جو ہے وہ گاڑیوں کے حوالے سے ہے، وہ تیز رفتاری کے حوالے سے ہے، غلط پارکنگ کے حوالے سے. اب درمیان میں ایک آدمی دکان ڈال لیتا ہے روڈ کے درمیان میں، وہ ٹریفک پولیس کا ایشو تو ہے ہی نہیں ہے. وہ تو ہماری لوکل پولیس کا، وہ اس کو کیس جی وہ یہ رکاوٹ والی جو ہے وہ کیس رجسٹر کریں گے، اس کو بند کریں گے، اس کا سامان اٹھا کے لے کے جائیں گے. تو وہ نہیں کر رہے. میں حیران ہوں. تو تھانے کے ارد کے دونوں دیکھیں، یہ دونوں بازار تھانے کی دیوار کے ساتھ اٹیچ ہے. امپائر روڈ والا بازار اور یہ جو عیدگاہ والا بازار ہے، یہ تھانے کی دیوار سے نیچے آتا ہے دونوں طرف سے. اور وہ آپ دیکھ لیں وہاں کیا. جی نبی صاحب، سرکل بکوٹ اور سرکل تناول کی بات کی جائے، ظاہر ہے دیہی ایریا ہے، اس کے ساتھ حویلیاں ہماری تحصیل ہے، لورا ہماری تحصیل ہے. وہاں اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. ڈاکٹر گھر بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، لوگوں کو سب اچھا کی رپورٹ ہے، اپنے افسروں کو بھی اچھا کی رپورٹ ہے، ان کے باس بھی کہہ رہے ہیں بس سب ٹھیک ہے جی، کچھ بھی نہیں، راوی چین ہے. لوگ جو ہیں وہ رول رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور عام بات ہے، آج کل وہ پوسٹر ایک چھپ رہے ہیں، فری میڈیکل کیمپ 250 روپیہ فیس. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. 50 روپے والی پرچی پہ لوگ تو جانے سے رہے جہاں سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں. تو صاحب پھر وہی ہمارا رونا ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہمارے جو اس پہ عمل درآمد کروانے والے، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں محکمہ صحت کے پاس ہر علاقے میں، اور وہ کرائے پہ دے دیں. ان کے اندر غیر متعلقہ لوگ رہائش رکھیں. ڈاکٹر جس طرح کرائے کے اوپر سرکاری بلڈنگ، ایسے سرکاری بلڈنگ جو ہیں وہ پھر کرائے پہ دے دیں نا.
وہاں پہ جا کے اچھا، ٹھیکیدار رہنا Revenue تو آئے نہیں میں جس طرح اشارہ روڈ کر والا رہا ہوں ٹھیکیدار آ جائے میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اچھا، کہ کوئی بھی ٹھیکیدار جا کے اس کو رہائش دے دیں ایم او کے بنگلے میں وہ رہ لے گا جی چوکیدار کی جگہ جو ہے نا وہاں پہ اس کا کوئی ٹھیکیدار کا سٹاف رہے گا دوسرا رہے گا روڈ والا ٹھیکیدار ہو گیا بھائی سکول والا لوگوں ٹھیکیدار ہو کو گیا آپ کا کام ہے لوگوں کو صحت کی سہولیات دینا جی۔ جو وہاں پہ میڈیکل افیسر جا رہا ہے یہ ملک یہ شہر اس کے باپ کا نہیں ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کر کے آتا ہے کہ جی میں نے یہ جاب لینی ہے اور اس پہ میں اس پہ ایگریمنٹ کے تحت مجھے یہ تنخواہ دی جائے گی اب وہ اس کے یہاں پہ سارے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ جاتا نہیں ہے پھر وہ اگر یہاں پہ آ کے اگر بکوٹ کا ڈاکٹر جو ہے وہ کمپلیکس کے پاس بیٹھ کے اگر اپنا پرائیویٹ کلینک چلائے گا جی۔ پریکٹس کرے گا اور صرف ہفتے میں ایک دن وہاں پہ جائے گا اور مولوی صاحب کے ساتھ جا کے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ کے داڑھی لمبی نورانی چہرہ بنا کے بیٹھے گا تو ایسی تنخواہیں بھی آرام ہیں ایسے عملے پہ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر وہ تناول ہے لورا ہے بکوٹ ہے جتنے پہاڑی بیلٹ ہیں لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں ہیں خدا رہا آپ نکلیں دیکھیں صحت کے کیا معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ سٹاف جو ہے آپ کا گھر بیٹھے اگر تنخواہیں لے رہا ہے تو آپ کیوں اتنے کمزور ہیں آپ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کس کا ڈر ہے بھائی نکلیں یہ اگر وہاں پہ ڈاکٹر ایکسکیوز دے رہا ہے کہ جی مجھے وہاں سے ڈی ایچ او آفس سے میڈیسن نہیں مل رہی میڈیسن دینا ان کا اس کے اسٹور کا کام ہے یا وہاں پہ کی عوام کا کام ہے دینی اس نے لے کر مجھے یہ ریکوائرڈ ہے وہ انوینٹری اگر یہاں سے لا کے اگر وہ میڈیسن لیتے ہیں ان کے جتنے بھی وہ اسٹاف والے ہیں وہ جا کے دوسری بوٹلز میں چینج کر کے آگے بیچتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ ہماری سرکاری ادویات جو ہے عوام کی جگہ جانے کی جگہ کہاں جا رہی ہیں وہاں پہ اگر وہ پرچی 10 روپے کی یا 20 روپے کی ہے تو وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگتے ہیں اس کی جو ہے اشاعت ہوتی ہے کہ جی 250 روپے کی انٹری فیس کروا کے آپ آئیں تو اس میں ملی بھگت کس کی ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ مجرمانہ غفلت ہے اس پہ 250 اگر یہاں پہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا حصہ کہیں دوسری طرف بھی جا رہا ہے اس کی جگہ سلاقے کی او پی ڈی بڑھائی جائے وہی جو ہے نا اگر 250 تنویر صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں وہ 250 کی او پی ڈی اگر 10 کی پرچیاں وہاں پہ ڈال دیں سرکاری ہاسپٹل میں وہاں پہ کتنی میڈیسن ملیں گی جو ایک غریب آدمی تک پہنچ جائیں گی یہ میڈیکل کیمپ جو لگائے گا وہ تو شام کو اپنے گھر سارا لپیٹ کے چلا جائے گا اپنی جتنی بھی ایکسپائر میڈیسن ہوں گی دوسری ہوں گی وہ وہاں پہ 250 والے فری میڈیکل کیمپ میں دوائی نہیں ہے اس کے پیسے یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ 250 اور فری 250 کہاں سے فری ہو گیا اس پہ حاجی صاحب بھی کچھ روشنی ڈالیں گے میں صبح دیکھ رہا تھا جاوید صاحب ایک تو یہ 250 والی فیس والی اور دوسرا ہمارا آپ نے لور تناول کا ہاسپٹل دیکھا ہے جی جی اس کا تو رینٹ بھی اچھا ملے گا بالکل جی نیچے دیکھیں جی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ قوت خرید ہوگی اگر وہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں جی وہاں ڈاکٹر تو جائیں وہ چلے تو صحیح لوگوں کو وہ اپنا علاج خرید لیں گے جی لوگ اب ان کو وہاں خریدنے کے لیے بھی علاج دستیاب نہیں ہے وہ خریدنے کے لیے بھی انہیں بعد آنا پڑتا ہے اب یہ میں دلچسپ صبح سے اشتہار دیکھ رہا تھا جی 250 روپیہ اس کی انٹری فیس ہے جی چیک اپ فیس نہیں ہے انٹری فیس 250 روپے جی جی وہاں وہ انٹری فیس میڈیکل کیمپ فری ہے جی میڈیکل کیمپ فری ہے جی اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہاں ایک نجی اسپتال کے اس میں لگایا جائے گا اور جو اس اشتہار میں ویسے مجھے جب میں نے دیکھا نیچے بیماریوں کی فہرست میں نے سمجھا یہ حکیم صرف ہڈیوں کی ہیں جی بنگالی بابا کا اشتہار ہے وہاں میں اوپر ڈاکٹر صاحبان کے MBBS ڈاکٹر صاحبان کا نصف درجہ ڈاکٹر صاحبان کے نام لکھے تو پھر میں چونکا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ورنہ نیچے بیماریوں کی جو فہرست لکھی ہوئی تھی وہ زیادہ تر وہ بنگالی بابا والی بیماریوں کا علاج آفر کر رہے تھے تو پھر میں حیران ہوا جی کہ ہمارے ہاں او پی ڈی میں کم از کم 25-30 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں سول اسپتال اور یہ سول اسپتال کے جی سول اسپتال کے قریب ہی یہ نجی اسپتال ہے جہاں یہ اشتہار آیا ہے تو یہاں جی ہمارے جو ہماری ایمرجنسی کے ساتھ ہی او پی ڈی ہے وہاں 25-30 شعبوں کے جو اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جی ایموز بیٹھے ہوتے ہیں میڈیکل آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں اور 50 روپے کی پرچی ہے اور پھر وہاں جو چیک اپ کا بھی بندوبست ہے چھوٹی موٹے انجیکشن لگانے کا بھی وہاں ان کو ارینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ 50 روپے پہ اکثر صارفین جو ہے علاج کرنے خواتین وہ چیخ چلا رہی ہوتی ہیں جی 50 روپیہ بھی زیادہ ہے اور یہاں 250 روپیہ صرف یہاں اس میڈیکل کیمپ میں انٹری فیس ہے
معائنے کے لیے. تو بقایا جو دوائیاں اور علاج تو ظاہر ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا جب وہاں صارفین جائیں گے, مریض جائیں گے تو وہ پتہ چلے گا. تو اس پر دیکھنا چاہیے محکمہ ہیلتھ کے ان کو کہ یہ 250 روپیہ فیس کے ساتھ فری کیمپ کا اجازت جس نے دی ہے اس نے یہ اشتہار دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. چاروں طرف شہر میں آج یہ اشتہار لگا ہوا ہے, گھوم رہا تھا. تو اور اس میں میڈیسن کے پیسے زیادہ ہوں گے, لازمی بات ہے میڈیسن کے پیسے بھی ہوں گے. اور جو اس میں جو بڑی بات ہے وہ کیا ہے, کمپنی کی مشہوری, اس نجی اسپتال کی مشہوری کے لیے یہ اسٹنٹ کیا گیا ہے اور ان ڈاکٹروں کی پریکٹس کو ترقی دینے کے لیے ظاہر ہوگی. اس کے علاوہ میڈیسن کمپنیاں جو ہیں, جو نوید صاحب جس طرف اشارہ کر رہے وہ بھی لگائیں گے جی, اپنا کام. وہ لازمی بات ہے ان کا چورن منجن بھی وہ بیچتے ہیں کہ وہاں بھی آئیں گے. نوید صاحب, احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی کے پی کے نے نیا لیٹر کیا ہے. نوید صاحب کو پتہ ہے کہ یونین کونسل کے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ان میں پرافٹ جو ہے ہمارے اس حوالے سے احمد صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ ہیں جو اس حوالے سے, چونکہ میں تو سیونگ اکاؤنٹ کا پرافٹ نہیں, میں ہمارے احمد صاحب مجھے اس حوالے سے انفارمیشن وہ نہیں ہے کہ سیونگ کا انہوں نے کیوں الگ سے کیا ہے. یہ تو آپ منتخب لوگ ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ جی اگر وہ سیونگ کل اس میں اگر کٹوتی ہوگی کسی جگہ کوئی آئے گا تو اس میں تو سائننگ اتھارٹی جو ہے وہ منتخب جو چیئرمین ہے اور اس کے ساتھ سیکرٹری وہ ہوں گے. وہاں پہ اے ڈی کو یا کسی دوسرے کو تو نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ بالا اگر چیزیں اوپر سے بلائی کھائی جائے گی نیچے تو وہ پانی رہ جائے گا. تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. شہناز قریشی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں, سید کمال شاہ صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. کمال شاہ صاحب جو ہے شہناز قریشی صاحب آپ کو بھی سلام, اور شاہ صاحب آپ کی جو اچھی تجاویز ہیں, آپ آئیں کسی دن آ کے بیٹھیں. آپ کا بھی شہر پہ اتنا ہی آ کے آپ گہری نظر رکھتے ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں. عبداللہ بشیر صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. عبداللہ بشیر صاحب کو بھی وعلیکم السلام, بہت شکریہ ان سب کا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے تھے. یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نوید صاحب ہمارا کاروبار خراب نہ کریں, پیروں والی بات کر کے آپ نے. شاہ صاحب ویسے وہ دل لگی کرتے ہیں. شاہ صاحب کے اندر ایک اچھا انسان ہے, درد دل رکھتے ہیں اور یہ شہر کے مسائل پہ اور اپنے گہری نظر ہوتی ہے. اور سب سے پہلے وہ جو وائرل پوسٹر تھا جو ہیلتھ کے حوالے سے تھا وہ شاہ صاحب نے لگایا ہے, پوسٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہے جی یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کیسا فری ہے, 250 روپیہ بھی دینا ہے, کیمپ بھی لگے گا اور فری بھی ہے. ترون صاحب, شاہ صاحب کی ایک اچھی بات جو ہے میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر دوں کہ یہ مختلف جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جس طرح ندیم عباسی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. ندیم عباسی صاحب کو وعلیکم السلام. شاہ صاحب جو ہوتا ہے یہ مختلف خاص کر بچوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یہ شیئر کرتے ہیں اور بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے. مختلف دور دراز جو بچے بیٹھے ہیں ان تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں. اور اس طرح جو انہوں نے یہ پوسٹر کی نشاندہی کی ہے تو یہ اللہ ان کو بھی اجر دے. اس طرح کے مسائل کی نشاندہی یہ کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کا شہر, ہم سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے. اگر سارے کریں گے تو مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں گے. شکریہ جی نوید صاحب, جاوید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین, آج آپ نے جانا ہمارے پینلسٹ کی زبانی مختلف جو ایشو تھے جو سیاسی سماجی مختلف حوالوں سے, جیسا کہ سرکل بکوٹ کے حوالے سے آج آسام جمشید عباسی اور غضنفر عباسی کے حوالے سے تھا, جس میں ایک رات کو گرفتار کیا گیا. پھر پولیس اپنے ٹس جو ہے وہ نکالی. ایسی ٹسیں نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جرائم پیشہ افراد یا جرائم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا اس حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں تو یہ پولیس کے لیے ایک بہتر شگون ہے کہ کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ بتا رہا ہے, اس کے قلم کا کرنے کے لیے آپ عملی کام کریں, نہ کہ اس کے گلے کو دبانے کے لیے آپ اس کو گرفتار کریں اور یہ کہیں گے جی اوپر سے حکم آیا ہے. اور دوسرا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ایسے غیر قانونی حکم دے گا. ادارے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف نوٹس لیں جو آپ کے نام کو بلا وجہ ایسے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ جیسا کہ جاوید صاحب نے بھی بات کی, نوید صاحب نے بھی بات کی کہ کسی کو, اور ہمارا آئین اور قانون بھی یہ بات کرتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جلسے جلوس ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے کر سکتا ہے. وہ اشتعال انگیزی نہیں پیدا کرے گا, ملک کے خلاف کام نہیں کرے گا, ملک کے اداروں کے خلاف کام نہیں کرے گا, تو ظاہر ہے وہ آزاد ہے. کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے یہ ادارے اور ہمارے یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ہمارے ادارے ہیں تو ہم مضبوط ہیں. اور اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا قلم کا کرنا ان کے ذمہ دار افسروں کا کام ہے. جیسا کہ یہ جو ناخوشگوار واقعہ بکوٹ کے اندر پیش آیا, اس کا ڈی پی او ایبٹ آباد اور اس کے ساتھ ڈی آئی جی
ہزارہ اعجاز صاحب اور اس کے ساتھ آئی جی خیبر پختونخوا اس کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور ایک انکوائری کمیٹی جو ہے کنڈکٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کرے. اور دوسرا دیہی ایریاز کے اندر جتنے تھانہ جات ہیں وہاں پر تمام ایس ایچ اوز جتنے بھی ہیں پولیس آفیسر جتنے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں کی مقامی ریتی رواج کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. وہاں سارے جرائم پیشہ نہیں ہوتے ہیں اور اس میں جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے زیادہ روابط آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہ چیک کریں کہ آپ کے ساتھ ان کے روابط کیوں ہیں, کس وجہ سے ہیں. جیسا یہ بکوٹ والا معاملہ ہے اس میں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم ان کو بھی بلائیں گے, آسام سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی, آپ ناظرین کے سامنے ہوگی. ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہم رکھتے جس میں کسی کی دل آزاری ہو. ہم جو اوپن بات ہوتی ہے, جو عوام کی بات ہوتی ہے, وہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک اس آواز کو پہنچائیں, ہو بہو پہنچائیں, تاکہ ہمارے ادارے یا ہمارے ذمہ دار لوگ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنا کام کر سکیں اور عوام کو ریلیف ملے. جس وقت عوام کو ریلیف ملے گا تو ہماری کامیابی یہی ہے. جیسا کہ نوید صاحب نے کہا کہ ہم چیختے ہیں, ظاہر وہ اگر کام نہیں کریں گے ہم چیخیں گے, وہ کام نہیں کریں گے ہم چیخیں گے. یہ ہماری ہم کرتے رہیں گے کس کے لیے, اپنے ایبٹ آباد کے, اپنے اس ملک کے پیارے عوام کے لیے. تو دیکھتے رہیں اور خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایم او صاحب آپ ابھی تک لائیو ہیں اور کرائم کے حوالے سے اور کاکول کے حوالے سے زیادہ کوشش کرنی ہے کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ کمپلینس لوگوں کی آ رہی ہیں. شکریہ جی.